انسان کے لیے اور انسان کے اعزاز کے لیے اور انسان کی بلندی کے لیے اور عروج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا لفظ بولا ہے، اپنی قدرت کی زبان سے بولا ہے، وہ بولا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک نائب پیدا کرنے لگا، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا۔ اور اسی لفظ کو قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے تاکہ اس زمین کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ تو فیصلہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ تو فیصلہ کرے۔ اس لفظ پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، انتہائی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس لفظ کو دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے، اللہ کی ذات کے دشمنوں نے، اللہ کے انبیاء کے دشمنوں نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں نے جس لفظ کو سب سے زیادہ ہر زمانے میں ٹارگٹ کیا ہے وہ یہی لفظ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی لفظ ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسئلہ ہی اس لفظ کا ہے، مسئلہ ہی اس لفظ کا ہے کہ ایک طرف شیطانی نظام ہے، باطل نظام ہے، بندوں کا بنایا ہوا نظام ہے، انسانوں کا ایجاد کردہ نظام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے نظام کے علاوہ تم کوئی اور نظام چلانا چاہتے ہو، بنانا چاہتے ہو، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، اس کو نافذ کرنا چاہتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، اس نظام کے سوا میرے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نائبین جو نظام نافذ کریں گے اس کا نام نظام خلافت ہوگا، اور شیطان کے کارندے جس ظالمانہ بادشاہت کو قائم کریں گے اس کا نظام خلافت سے ہٹ کر نظام ہوگا، جو دنیا میں ظلم کا نظام ہوگا، ناانصافی کا نظام ہوگا، اور دنیا میں فساد کا نظام ہوگا، افراتفری کا نظام ہوگا، بے چینی اور بے قراری کا نظام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے نظام خلافت کو ختم کرنے کے لیے دشمنان دین ہر زمانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے یہاں تک کہ اپنے منصوبے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے اور نظام خلافت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ زور لگاتے رہے اور نظام خلافت کو ختم کیا، بلکہ ختم کرنے کے بعد اس بات پر سارے متحد اور متفق ہو گئے کہ آنے والے زمانے کے اندر دنیا کے 5 مرلے کے ٹکڑے کے اندر بھی ہم نظام خلافت قائم نہیں ہونے دیں، دنیا کے چھوٹے سے خطے کے اندر بھی ہم نظام خلافت قائم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے بنیادی طور پہ، ایسا نظام ہے جو رحمانی نظام ہے، جو شیطانی نظام کے سامنے رکاوٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں۔ چنانچہ غیر مسلم، خاص کر یہودی اور عیسائی، مسلمانوں کے نظام عبادات کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا، وہ اس میں اتنی مزاحمت نہیں کرتا، اتنی لے دے نہیں کرتا، زیادہ اس کے مٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، کھٹکتا اس کو یہ بھی ہے لیکن اتنا نہیں کھٹکتا جتنا نظام خلافت کھٹکتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اس زمانے کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ نظام عبادات کی ہر عبادت یہودیوں کو بھی منظور ہے اور عیسائیوں کو بھی منظور ہے، بلکہ نظام عبادات میں وہ مسلمانوں کے ساتھ بعض دفعہ شریک بھی ہوتے ہیں اور ان کی تقریبات کے اندر آ کر ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ کبھی ٹرمپ عید کی تقریب میں شامل ہو کر مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہے،
کبھی روزوں کے اندر افطاری کی کسی تقریب کے اندر آ کر مسلمانوں کو مبارکباد دے دے گا۔ اس کے علاوہ جتنی تقریبات ہیں وہ مسلمانوں کو مبارکباد دے دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ دنیا کے کسی ایک خطے کے اندر بھی چند لوگ نظام خلافت کا جھنڈا لے کر سامنے آئیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اس نے اپنے نظام کے تحت، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نظام کے تحت ہر ملک کے اندر اپنے چوکیدار ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ وہ ٹرمپ تو دور رہے گا، نیتن یاہو تو دور رہے گا، لیکن اسلامی ممالک کے اندر کے وہ لوگ جو ان کے وفادار ہیں، نظام خلافت کا نعرہ لگانے والے، ان چند لوگوں کو قلیل عرصے کے اندر غدار اور دہشت گرد قرار دے کے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ فی زمانہ یہی روایت چل رہی ہے، یہی روایت چل رہی ہے کہ یہود و نصارہ ہماری نماز کو برداشت کر لیتے ہیں، کر رہے ہیں، روزے کو برداشت کر لیتے ہیں، کر رہے ہیں، حج کو اتنی بڑی تعداد مسلمان جاتے ہیں، ساری تعداد دیکھتے بھی ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، وہ دیکھو جی مسلمان حج کر رہے ہیں، حج کو برداشت کر لیں گے، زکوٰۃ کو برداشت کر لیں گے، صدقے کو برداشت کر لیں گے، خیرات کو برداشت کر لیں گے، تلاوت کو برداشت کر لیں گے۔ کوئی انسان کہیں پر بھی بیٹھ کے ذکر اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ دعوت کو برداشت کر لیں گے، تبلیغ کو برداشت کر لیں گے، تدریس کو برداشت کر لیں گے، اعتکاف کو بھی برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مسجدوں میں چلے جاؤ، کونے میں بیٹھ جاؤ، خوب اللہ کو یاد کرو، ہمیں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہے، ان عبادات کو برداشت کر لے گا۔ لیکن کبھی بھی دشمن نظام خلافت کے نعرے کو یا نظام خلافت کے لیے تگ و دو کرنے والے اور جدوجہد کرنے والے لوگوں کو برداشت نہیں کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی تخلیق میں سب سے پہلا لفظ بول کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کا اصل مقصد اس کائنات کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی، سرفرازی، اللہ کے دین کا نفاذ، تنفیذ، حاکمیت کو قائم کرنا۔ وہ سادہ سا جو ہم شعر پڑھتے ہیں نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی خدا کی زمین پر خدا کا نظام نہیں، اس سے بہتر کوئی اور کام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام نہیں، اس سے بہتر کوئی اور کام۔ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک خلاصہ بھی بیان کر کے رکھ دیا۔ عجیب ہے یہ انسانی مخلوق، یہ جب درندگی پہ آتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑی ظالم کائنات کوئی نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا اس کو کہا گیا، لیکن جب رحم کرنے پہ آتا ہے، ترس کھانے پہ آتا ہے، تو اس جیسا ترس بھی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ اپنی زندگی دوسرے کی خاطر فنا کر دیتا ہے، اتنا ترس کھانے والا ہے، رحم دل ہے، ہمدرد ہے، اس کے اندر ایسی ایسی صفات اللہ نے رکھی۔ تو اپنا نائب جب اللہ نے بنایا تو اشارہ اس طرف فرما دیا۔ ایک اشارہ تو یہ کہ انسان کے اندر کائنات کے بیرونی طور پر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے نچوڑ کر اکٹھے کر کے انسان کے وجود کے اندر رکھ دیے گئے۔ چنانچہ آج بھی ماہرین یہی کہتے ہیں، انسانی باڈی کو جاننے والے اور انسانی باڈی پر ریسرچ کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ باہر کی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا کسی نہ کسی شکل و صورت میں انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، انسان کی باڈی کے اندر موجود ہے۔ وہ پھیلی ہوئی کائنات ہے اور یہ سمٹی ہوئی کائنات ہے۔ باہر کا جہان اکبر ہے اور یہ جہان اصغر ہے۔ انسان کو جہان اصغر کہتے ہیں، چھوٹا سا ایسا جہان، ایسی کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کہ جو سائنس آگے بڑھ رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، انسان کی عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے، کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر جوڑا ہوا اور کیا ترتیبیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو اس کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ دوسرا پہلو انسان کا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کائنات کا ارگ ہے اور کائنات کا خلاصہ ہے، کائنات کا مکھن ہے، نچوڑ ہے،
بلکہ انسان دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم ہے، ایک عکس ہے کہ جس کے اندر اللہ کی ہر صفت کی جھلکی نظر آتی، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی جھلکی نظر آتی ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے، اللہ کی صفت ہے رحم کرنا، تو اللہ انسان سے تقاضا یہی کر رہا ہے نا کہ وہ نہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے بلکہ تمام کی تمام مخلوقات کے لیے ایسا رحم کرنے والا بن جائے، ایسا رحم کرنے والا بن جائے جس کو حدیث کے اندر سمجھایا گیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین کے اوپر رہنے والے، صرف انسانوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بارے میں بھی دین نے تعلیم دی، اگر ان کو ذبح کرتے ہو حلال جانوروں کو، چھری کو اتنا تیز کر لو کہ 1 سیکنڈ کے اندر ان کی رگ حیات کٹ جائے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ جانوروں کے بارے میں بھی رحم کرنا سکھایا، جس کو اس حدیث کا ترجمہ حالی نے فرمایا کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، انسان سے تقاضا یہ ہے کہ تم بھی رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، چنانچہ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام معاملات میں عدل و انصاف سے کام لے، اپنے اور پرائے کے ساتھ انصاف کرے، کسی قسم کی ناانصافی نہ کرے، کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ اللہ کی صفت حلیم ہے، برداشت کرنے والا، بردبار۔ تو انسان اس کی نافرمانی جب کرتا ہے، بے شمار گناہ سرزد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لے کے اس سے درگزر کر دیتا ہے، نرمی سے کام لے کے اس سے درگزر کرتا ہے، مجرم کو مہلت دیتا ہے، گناہ کرنے والے کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، توبہ کر لے تو توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی تقاضا انسان سے بھی ہے کہ اپنے اندر ایسی صفت حلم کی پیدا کرو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ اور سارے انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات تمہیں محسوس ہو تو تم برداشت کا مظاہرہ کرو، برداشت کا مظاہرہ کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام اخلاق و صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور ان صفات کا تقاضا بھی کیا ہے، جو ساری کی ساری صفات خود خدائی صفات۔ تو اس اعتبار سے جو یہ آیت کا شروع ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں، ملک، یہ ملائکہ جو ہے نا فرشتے، یہ ملک کی جمع ہے، اور یہ پیغام پہنچانے والے، چونکہ بڑے فرشتے اللہ کے انبیاء کو پیغام پہنچاتے رہے، یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا ذرہ برابر شائبہ تک موجود نہیں، جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے فرق انسان میں، فرشتے میں۔ انسان حکم عدولی بھی کر جاتا ہے، نافرمانی بھی کر جاتا ہے، اس کے اندر دونوں مادے ہیں۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں، حکم عدولی کا مادہ نہیں۔ اور نائب کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام چاہتا ہے اس کام کو دنیا کے اندر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق انسانوں میں اس کام کو عام کیا جائے اور نظام عدل کو قائم کیا جائے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں گویا کہ انسانی وصف کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ بیان کیا ہے کہ جس اعلیٰ ترین نمونے کے ساتھ انسان دوسری مخلوق پر فائق ہے اور دوسری مخلوق پر فضیلت والا ہے۔ اور آنے والے آیت کے حصے میں پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی رائے کا اظہار بھی ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کی رائے کے بعد فرشتوں نے کیا اظہار کیا اور کس چیز کی بنیاد پر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔